میں آپ کے سامنے ایک واقعے کے ذریعے سے جو ہے اس مسئلے پر جو ہے روشنی ڈالوں کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا. اس واقعے کو مرحوم شیخ بہائی علیہ الرحمہ کہ جو ہمارے بہت بزرگ عالم گزرے ہیں اور مرجع تشیع کے بہت عظیم مرجع گزرے ہیں کہ جنہوں نے مکتب تشیع کی بہت سی خدمتیں کی ہیں، اور آپ ایک ایسے نادر مراجع اور علماء میں سے تھے کہ جو کئی علوم میں ایک ہی وقت پر ماہر تھے، کئی علوم پہ ماہر تھے. نہ یہ کہ صرف علم فقہ، نہ یہ کہ صرف علم عقائد، نہ یہ کہ صرف مثلا علم منطق اور علم نحو اور علم عربی مثلا جسے ادب عربی کہا جاتا، نہیں، بلکہ اس کے علاوہ بھی آج جتنے بھی دنیا میں علوم ہیں اکثر و بیشتر ایسے علوم ہیں جن سے جناب شیخ بہائی واقف تھے، چاہے وہ بایولوجی ہو، چاہے وہ کیمسٹری ہو، چاہے وہ جیومیٹری ہو، تمام علم نجوم، علم حیات، علم عمر، علم جفر وغیرہ تمام علوم سے جناب شیخ بہائی بھی واقف تھے. آپ نے اپنی کتاب میں منظوم یعنی نظم کے ذریعے سے اس واقعے کو نقل کیا ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہم اور آپ خداوند عالم پر کتنا عقیدہ رکھتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعا فوراً قبول ہو جائے، جس وقت کی ہے اسی وقت قبول ہو جائے. اگر نہیں ہوئی تو ہم ادھر ادھر بھٹکنے لگتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا کہ جو خداوند عالم کی عبادت کیا کرتا تھا، اور دور شہر سے ایک پہاڑ تھا سنسان کہ جہاں جا کر وہ عابد خداوند عالم کی عبادت کرتا تھا، اور اتنی عبادت کرتا تھا کہ اس کے لیے خداوند عالم نے جنت سے کھانے کا انتظام کیا تھا. آپ اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ ہم نے بہت ساری کتابوں میں پڑھا ہے، قرآن میں بھی پڑھا ہے کہ بنی اسرائیل پر مننا و سلوہ آسمان سے نازل ہوتا تھا. کوئی بڑی بات نہیں جنت سے کھانا آنا. اہل بیت کے یہاں بھی آپ نے دیکھا کہ جنت سے جو ہے کھانا آتا، مسئلہ نہیں، کوئی بہت بڑی بات نہیں. واقعاً اگر انسان مومن ہے تو اس کے لیے جنت سے کھانا ہمارے آپ کے لیے بھی آ سکتا ہے، لیکن واقعاً ایسا عمل ہو تو جنت سے اس کے لیے جو ہے باقاعدہ کھانا آتا تھا. اب ایک مرتبہ یہ ہوا کہ خداوند عالم نے چاہا کہ اس کا امتحان لیا جائے. عابد ہونا الگ شے ہے، عارف ہونا الگ شے ہے. انسان عابد بھی ہو اور انسان عارف بھی ہو. اگر وہ عابد کہ جس کے پاس عرفان نہیں ہے، معرفت نہیں ہے، ایسی عبادت کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا. یعنی عابد بھی ہونا ضروری ہے، عارف بھی ہونا ضروری ہے. تو امتحان کیسے ہوا، آزمائش کیسے ہوئی کہ خداوند عالم نے فرشتوں کو مہر دیا کہ اب اس سے جنت سے کھانا نہ بھیجا جائے. ہوا یہ کہ ایک وقت کا کھانا آنا بند ہو گیا. اب یہ عابد جو ہے مسلح عبادت پر انتظار کر رہے گا، اب کھانا آئے گا، تب کھانا آئے گا. کافی دیر تک انتظار کیا لیکن کھانا نہیں آیا، یہاں تک ظہر سے جو ہے عصر کا وقت ہوا. اب یہ جو ہے مسلح عبادت پر بیٹھا ہوا ہے، عبادت پر عبادت کر رہا ہے، نماز، رکوع، سجدے، تسبیح، تحلیل کرتا جا رہا ہے یہاں تک مغرب کا وقت ہو جاتا ہے. اور اسی طرح مسلح عبادت پر بیٹھے بیٹھے یہ عبادت کرتا ہے، ساتھ ساتھ میں اسی انتظار میں کہ جنت سے کھانا آئے گا. لیکن مغرب بھی ہو جاتی، انتظار کرتے کرتے ختم ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ کھانا نہیں آتا. ایک دن یہی گزر جاتا ہے، دوسرا دن آتا ہے. تو اب یہ عابد جو اب تک اتنے خلوص کے ساتھ، اب تک اتنے خشوع اور خضوع کے ساتھ عبادت کر رہا تھا، اب تھوڑا سا اس کا دل جو ہے ڈگمگانے لگتا ہے کہ اب کھانا کیوں نہیں آیا. اب پریشان ہونے لگتا ہے. عزیزان گرامی، ہم آپ بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ ہم بڑے خلوص سے نماز پڑھ رہے ہیں، بڑے خلوص سے روزہ رکھ رہے ہیں، بڑے خلوص سے حج کر رہے ہیں، زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، خمس دے رہے ہیں، لیکن کبھی کبھی خدا نہ خواستہ کوئی تھوڑی سی پریشانی آ گئی، مال میں نقصان ہو گیا، دکان میں نقصان ہو گیا، بزنس میں نقصان ہو گیا، یا اور کوئی پریشانی آ گئی، بچے بیمار ہو گئے. اب کہتے ہیں کہ پروردگار میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، میں تو روزہ بھی رکھتا ہوں، میں تو خمس بھی دیتا ہوں، تو میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے. اب شیطان اس کو بہکانا شروع کر دیتا ہے کہ تم تو اتنے بڑے عابد ہو لیکن تمہارے ساتھ ہی یہ کیسا کیوں ہو رہا ہے. یاد رکھیے کہ اگر کسی مومن کے پاس کوئی پریشانی، کوئی بیماری، کوئی مصیبت نہیں آتی تو وہ مومن نہیں. روایات موجود ہیں کہ وہ مومن نہیں. مومن ہے تو مشکل ہوگی، مومن ہے تو پریشانی ہوگی، مومن ہے تو مصیبت ہوگی. اس لیے کہ دنیا آسائش کی جگہ نہیں ہے، دنیا آرام کی جگہ نہیں، اور بالخصوص مومن کے لیے تو اور آرام کی جگہ نہیں ہے. اس لیے تو خداوند عالم نے آرام یہاں پیدا ہی نہیں کیا. جیسا کہ جناب عبداللہ بامقانی نے اپنی کتاب مروت الرشاد میں بھی اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے
خداوند عالم کہتا ہے کہ میں نے راحت، آسائش، آرام اس دنیا میں پیدا ہی نہیں کیا ہے، اور جہاں پیدا کیا وہاں لوگ تلاش نہیں کرتے انہیں آخرت میں. تو اس کا مطلب ہے دنیا میں کوئی آرام نہیں، اور بالخصوص مومن کے لیے کوئی آرام نہیں ہے، آسائش نہیں ہے. تو ہم جب پریشان ہو جاتے ہیں تو خداوند عالم کی بارگاہ سے جب شیطان بہکاتا ہے تو پھر ہم سوچتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں لہذا نماز چھوڑنے لگتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں لیکن روزہ چھوڑنے لگتے ہیں. حج بہت سے لوگ جو لوگ باقاعدہ خمس زکوٰۃ کے پابند ہے، اگر تھوڑا بہت بزنس میں کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو لوگ زکوٰۃ دینا بند کر دیتے، خمس دینا بند کر دیتے. ایسا نہ کرے آپ، اس لیے کہ آپ اس عابد کے واقعے میں دیکھیں کہ جب اس کا ایک دن کھانا 2 دن کھانا آنا بند ہو گیا تو مرحوم شیخ بھائی کہتے ہیں کہ اب یہ جو ہے اس پہاڑ سے چلا، اور چلنے کے بعد قریب میں ایک بستی تھی، کفار و مشرکین کی بستی تھی، وہاں آیا اور آنے کے بعد جو ہے دروازہ کھٹکھٹایا. کھٹکھٹانے کے بعد ایک شخص باہر نکلا، اس سے کہا کہ میں بھوکا ہوں مجھے کچھ دے دو. اس نے اس شخص کو 3 روٹیاں، اس شخص نے اس عابد کو 3 روٹیاں دی. اب جیسے ہی وہ عابد چلا تو مرحوم شیخ بھائی کہتے ہیں کہ اس مشرک کے گھر پر کتا تھا، جیسے وہ عابد چلا تو پیچھے پیچھے کتا بھی ساتھ ساتھ چلنے لگا. اب یہ عابد پریشان کہ آخر وجہ کیا ہے، سوچا بھوکا ہوگا لہذا ایک روٹی اس کتے کے سامنے ڈال دی. اس کتے نے وہ روٹی کھا لی اور کھانے کے بعد پھر اس عابد کے پیچھے پیچھے چلا جا رہا ہے. عابد پھر پریشان ہو گیا کہ آخر وجہ کیا ہے، لہذا دوسری روٹی بھی کتے کے حوالے کر دی، کتے کو دے دی. پھر کتا دے گئے تو کھا کر جو ہے پھر پیچھے پیچھے ساتھ میں چلا آ رہا ہے. تیسری روٹی دے دی. اب جب تینوں روٹیاں دے دی تو مطلب عابد غصہ ہو کر اس کتے سے کہتا ہے تجھے شرم نہیں آتی، تجھے حیا نہیں آتی کہ میں نے تینوں روٹیاں تجھے دے دی لیکن اس کے باوجود تو میرے پیچھے پیچھے چلا رہا ہے. عزیزوں، دوستوں، یہی جو ہے یہ جملہ جو ہے ہم سب کے لیے ایک درس ہے جو اس کتے نے کہا ہے. مرحوم شیخ بھائی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ کتا قوت خداوندی سے گویا ہوا، یعنی بولنے لگا، اور کیا کہتا ہے کہ اے عابد شرم مجھے نہیں تجھے آنا چاہیے، اس لیے کہ میں اپنے مالک کا اتنا وفادار ہوں کہ میرا مالک کہ جس کے گھر پر میں رہتا ہوں کبھی ایسا ہوتا ہے مجھے کھانا دیتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کھانا نہیں دیتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تر و تازہ کھانا مجھے دیتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بالکل سوکھی روٹیاں جو ہے میرے سامنے ڈال دیتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بالکل مجھے کچھ کھانا نہیں ملتا، لیکن اس کے باوجود میری وفاداری اتنی ہے کہ میں اپنے مالک کا در کبھی نہیں چھوڑتا. لیکن تو اتنا بے وفا ہے، تو اتنا جو ہے نادان ہے کہ ایک وقت 2 وقت 1 دن 2 دن تجھے مالک کی طرف سے کھانا نہیں آیا تو اس کا در چھوڑ کر غیر کے در پر چلا آیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کتا بتا رہا ہے کہ انسان کتنا جو ہے اپنے پروردگار عالم پر بھروسہ کرتا ہے، کتنا انسان بے وفا ہے، کتنا انسان جو ہے خداوند عالم کی بارگاہ سے جو ہے جلد لوٹ آتا ہے اگر 1-2 دعائیں قبول نہ ہو. عقیدہ رکھیں، اپنے رب پر بھروسہ رکھیں. اگر اپنی آپ کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، کوئی مشکل حل نہیں ہوتی، کوئی پریشانی حل نہیں ہوتی تو عزیزان گرامی خداوند عالم پر اعتقاد رکھیں، اعتماد رکھیں کہ ممکن ہے کہ ہماری اس دعا کو کہ جو ہم نے کی ہے خداوند عالم نے بھی قبول نہیں کیا ہے، لیکن جو ہم نے عمل کیا ہے اس کی جزا میں ضرور روز قیامت ملے گی. اسی لیے روایات میں ہے کہ جب روز قیامت لوگ یہ دیکھیں گے کہ جو دعائیں ان کی قبول نہیں ہوئی ہے، جب اس کا ثواب اور اس کی جزا دیکھیں گے تو لوگ تمنا کریں گے کہ اے کاش دنیا میں ہماری کوئی دعا قبول نہ ہوتی. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان وہاں تمنا کرے گا کاش دنیا میں ہماری کوئی دعا قبول نہ ہوتی، جو جزا جو ثواب اس کو روز قیامت ملنا. تو خداوند عالم کے محبت، اس کا لطف اور کرم یہ کہ بعض دعائیں ہمارے قبول نہیں ہوتی اس لیے کہ ممکن ہے کہ دنیا میں ہمیں تھوڑا سا مل جائے، لیکن خدا چاہتا ہے کہ آپ کو زیادہ دے. خدا چاہتا ہے اس کا آپ کو اجر زیادہ سے زیادہ ملے، اور دعا قبول نہیں ہوتی اس کا اجر اور ثواب آپ کے لیے آخرت میں خداوند عالم مخصوص کر دیتا ہے. لہذا آپ خدا پر بھروسہ رکھیں. اگر کوئی دعا قبول نہ ہو تو کوئی عمل میں کمی نہ ہو، دعا میں کمی نہ ہو، نماز میں کمی نہ ہو، صدقہ و خیرات میں کمی نہ ہو اگر آپ کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی. عزیزان گرامی، یہ خداوند عالم کی حکمت
اور اس کے مسئلے ہیں تو وہ بہتر جانتا ہے، لہذا ہم اس پر بھروسہ رکھیں، اس پر اعتماد رکھیں. تو یہ دوسری سب سے بڑی وجہ ہے کہ جس کی بنا پر ہماری دعا قبول نہیں ہوتی. اور تیسری وجہ کہ جس کی بنا پر ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، وہ تیسری وجہ ہمارے اپنے اعمال، ہمارا اپنا کردار، ہمارے گناہ ہیں کہ جن کی بنا پر ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. نہ جانے کتنے ہمارے گناہ ہیں، نہ جانے ہمارے کتنے ایسے اعمال ہیں کہ جو ہماری دعاؤں کو بارگاہ خداوندی تک جانے سے روک دیتے، نہیں پہنچ پاتی، ہماری دعائیں مستجاب نہیں ہو پاتی. اس کا کیا سبب ہے؟ ہمارے گناہ، ہمارا اعمال، ہمارا کردار ہے، خصوصاً برے اعمال. اور بہت سارے ایسے گناہ ہیں کہ جو ہماری دعاؤں کو روک دیتے. اس بات کی طرف ہمارے آپ کے مولا آقا حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے دعائے کمیل میں کیا ہے. آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ ہر شب جمعہ دعائے کمیل پڑھتے ہیں. کبھی غور کریں، واقعاً کتنے دینی معارف کا مجموعہ ہے یہ دعا. ایک ایک جملہ جو ہے ہمارے لیے قیمتی ہے مولا امیر المومنین کا، کہ جو ہمیں خدا سے، دین سے، مذہب سے قریب لے جاتی. غور کریں، صرف دعا کو پڑھے نہیں بلکہ غور کریں کہ کیا فرما رہے ہیں. کیا فرماتے مولا؟ اللہم اغفر لی الذنوب التي تنزل النقم، اللہم اغفر لی الذنوب التي تقطع الرجم، اللہم اغفر لی الذنوب التي تهتك الأعصم، اللہم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء. پروردگار میرے ان گناہوں کو معاف فرما کہ جو دعا کو تیری بارگاہ تک پہنچنے میں مانے ہیں، یعنی جو دعاؤں کو تیری بارگاہ تک پہنچنے نہیں دیتے، تیری بارگاہ تک پہنچنے سے روک دیتے. عزیزو دوستوں، یاد رکھیے، انشاءاللہ اگلی تقریر میں آپ کو میں بیان کروں گا کہ کون سے گناہ ہیں کہ جو ہماری دعاؤں کو خداوند عالم کی بارگاہ تک نہیں پہنچنے دیتے. آج ہم پریشانی میں مبتلا ہیں، آج ہم مصیبتوں میں مبتلا ہیں، آج ہم اذیتوں میں مبتلا ہیں، آج بہت ساری پریشانی ہیں. قرض کی پریشانیاں ہیں، اولاد نہ ہونے کی پریشانیاں ہیں، بزنس میں نقصان ہونے کی پریشانیاں ہیں، کسی کی طبیعت خراب ہونے کی، بیماریوں کی پریشانیاں ہیں، بہت ساری دنیاوی پریشانی میں مبتلا ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ساری پریشانیاں خدا کی طرف سے ہمیں ملی. ایسا نہیں. اور انسان سوچتا ہے بھئی ہم مومن ہیں اسی لیے جو ہے شاید خداوند عالم نے اس میں پریشانیاں ہمیں دی. ایسا نہیں. یاد رکھیے کہ مومن اسی وقت انسان ہوگا، جیسا کہ میں نے کہا، کہ جب انسان کا عمل اور کردار درست ہوگا. اور میں نے ایک مثال دی تھی کہ یاد رکھیے کہ ہم کبھی یہ نہ سوچے کہ ہمارے طرف جو پریشانیاں، جو مصیبتیں آ رہی ہیں صرف امتحان کی بنا پر ہے. نہیں، بعض اوقات یہ پریشانیاں، یہ مصیبتیں، یہ جو آج ساری کی ساری جو پرابلمس آ رہی ہیں، ممکن ہے کہ یہ ہمارے اپنے گناہوں کی بنا پر ہوں، ہمارے اپنے اعمال کی بنا پر ہوں، ہمارے اپنے کردار کی بنا پر ہوں. ہاں، یقیناً مومن کو پریشانیاں ہوتی ہیں، لیکن ہم نے پرچہ جب ایمان کا بھرا ہی نہیں تو ہم ایگزامس میں کیسے بیٹھیں گے؟ جب ہم نے کبھی جو ہے درس میں ہم شریک ہی نہیں ہوئے، تو ہم کبھی اسکول میں گئے نہیں، ہم کالج یونیورسٹی میں گئے نہیں، تو پھر ہم امتحان کیسے دے سکتے ہیں؟ تو یقیناً وہ مومن کی جس نے اپنی ساری زندگی جو خداوند عالم کی بارگاہ میں گزاری ہے، اس کے دین، اس کی شریعت، اس کے قوانین، اس کے اوامر اور اس کے نواہی کے مطابق گزاری، تو یقیناً وہ مومن ہے اور اس کے لیے امتحان ہے. لیکن ہم اگر یہ سوچیں کہ ہم مومن ہیں تو یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات یہ پریشانیاں، یہ مصیبتیں، یہ تکالیف ہمارے اپنے گناہوں کی بنا پر بھی ہو سکتی. خود اس دعائے کمیل کے جملے میں جو مولا امیر المومنین نے ہمیں یاد دلایا کہ اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل النقم، پروردگار میرے ان گناہوں کو معاف فرما کہ جو مصیبتوں کو، نقمتوں کو، پریشانیوں کو نازل کرتے. کتنے ایسے گناہ ہیں کہ جن کی نہ بنا پر جو ہماری پریشانیاں اور حتیٰ کہ موت بھی واقع ہو سکتی. انشاءاللہ میں آئندہ تقریروں میں احادیث کی روشنی بیان کروں کون سے گناہ ہیں کہ جو ہمیں پریشانیوں تک لے جاتے ہیں، حتیٰ کہ موت تک ہمیں لے جاتے ہیں. ممکن ہے کہ انسان برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے. اور اس کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ہم اپنے اعمال اور اپنے گناہوں کی بنا پر ان تمام چیزوں کی طرف جو ہے جاتے ہیں. تو مولا نے اپنی دعا میں، دعا کمیل میں، ان تمام
چیزوں کی طرف اشارہ کیا، اور انشاءاللہ ہم اپنی آئندہ تقریروں میں ان تمام چیزوں کی طرف اشارہ کریں گے. لیکن جو اہم گفتگو ہماری کہ ہمارے بعض گناہ ایسے ہیں کہ جن کی بنا پر ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. وہ کون سے گناہ ہیں، وہ کون سے اعمال ہیں، کون سا کردار ہے کہ جس کی بنا پر ہماری جو ہے دعائیں قبول نہیں ہوتی. تو انشاءاللہ ہم اپنے آئندہ تقریر میں، آئندہ گفتگو میں وہ تمام گناہ کے جو چوتھے امام نے اسی دعائے کمائل کی شرح میں بیان کیے کہ وہ کون سے گناہ ہے کہ جس کی بنا پر ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، ان گناہوں کو بیان کریں گے. لیکن ہمارا اصل مطلب یہ تھا کہ ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی. تو اس کا ایک بڑا سبب یہ ہے عزیزو دوستو، اس میں ہمارا کردار، اس میں ہمارا عمل، کہ جس کی بنا پر ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، بارگاہ خداوندی تک نہیں پہنچ پاتی، خداوند عالم کی بارگاہ استجابت تک نہیں پہنچ پاتی، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید خداوند عالم نے اس کو قبول نہیں کیا. نہیں، بلکہ پہنچی ہی نہیں. جب پہنچی ہی نہیں تو قبول ہونے کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا. یاد رکھیے کہ جب یہ ماہ مبارک رمضان دعاؤں کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، فضیلتوں کا مہینہ ہے، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں مستجاب ہو، اس میں کوئی دو رائے نہیں. اس لیے کہ پیغمبر نے کہا کہ اس ماہ مبارک میں عملکم مقبول، تمہارا عمل قبول، وہ دعاؤں کو مستجاب، اور تمہاری دعائیں حتمی طور پر قبول ہونا ہے. لیکن کیا وجہ ہے کہ ماہ مبارک رمضان گزر جاتا ہے، ہم دعا کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ہماری دعا قبول نہیں ہوتی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے وہ گناہ کہ جن کی بنا پر ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، ہم کوشش کریں کہ ان گناہوں سے بچیں، ان گناہوں سے دور رہیں تاکہ ہماری دعائیں قبول ہوں. تو آئیے اس ماہ مبارک رمضان کے صدقے میں خداوند عالم کی بارگاہ میں، چونکہ یہ رحمتوں کا مہینہ ہے، یہ برکتوں کا مہینہ ہے، یہ خداوند عالم کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کا مہینہ ہے، اور یقیناً اس مہینے میں اگر کوئی شخص بخشا نہ جائے تو وہ محروم کہلاتا ہے. لہذا آئیے خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے پروردگار اس ماہ مبارک رمضان کا واسطہ کہ جو تیرا عظیم مہینہ ہے، جو تیرا بابرکت مہینہ ہے، کہ جس کو تو نے تمام مہینوں پر فضیلت بخشی، جس کی راتیں تمام دیگر راتوں سے افضل، جس کے دن تمام دیگر ایام سے افضل، کہ جس کے لمحات تمام دیگر لمحات سے افضل ہے. پروردگار یہ وہ مہینہ ہے جس میں تو نے اپنی بابرکت کتاب قرآن مجید نازل فرمائی ہے، وہ قرآن کہ جو ہمارے لیے جو مینارہ ہدایت ہے، ہمارے لیے جو چراغ ہدایت ہے. پروردگار اسی ماہ مبارک میں ایک ایسی شب تو نے ہمارے لیے قرار دی ہے کہ جسے شب قدر کہا جاتا ہے، کہ جو 1000 مہینوں سے جو ہے افضل اور بہتر ہے. پروردگار تجھے اس ماہ مبارک ہے، اس عظیم کہ جو تیرا مہینہ ہے، اس کا واسطہ پروردگار عالم جو کوئی مومن جہاں بھی، اور بالخصوص آج کے اس دور میں جبکہ لوگوں کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں، آج کے اس دور میں جبکہ تمام لوگ، ساری دنیا پریشان ہے ایک وائرس سے، ایک بیماری سے، پروردگار تجھے اس عظیم مہینے کا واسطہ کہ جہاں کہیں بھی دنیا میں شیعان حیدر کرار بیمار ہے، ان سب کی بیماری کو دور فرما، ان سب کو شفاء عاجلہ و کاملہ عنایت فرما. پروردگار اس عظیم مہینے میں ہم تیری بارگاہ میں دعا کرتے پروردگار جو لوگ بھی اس ماہ مبارک رمضان میں تیری بارگاہ میں آئے ہیں، تیرے مہمان ہیں، اور پروردگار تو نے انہیں اپنا مہمان قرار دیا ہے. پروردگار ان تمام لوگوں کی جائز حاجتوں کو قبول فرما. پروردگار جو لوگ اس مہینے میں تیری بارگاہ میں توبہ استغفار کر رہے ہیں، پروردگار یقیناً ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں، ہمارے اعمال بہت کم ہیں، ہماری نیکیاں بہت کم ہیں، لیکن ہمیں یہ یقین ہے، لیکن یہ ہمیں عقیدہ ہے کہ تو رؤوف ہے، تو کریم ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے. پروردگار ہمارے تمام ان مختصر اعمال کو قبول فرما. جو گناہ ہم سے صادر ہوئے، خواہ گناہان کبیرہ ہوں، گناہان صغیرہ ہو، پروردگار اس عظیم مہینے کے واسطے سے ہم تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. پروردگار ہمارے ان تمام گناہوں کو عفو درگزر فرما. پروردگار اس عظیم مہینے میں سب سے اہم اور سب سے ضروری، سب سے بڑی دعا یہ ہے کہ پروردگار تیری آخری حجت حضرت مہدی اجل اللہ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ان کے آبان و انصار میں ہم سب کو شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.